BBC اردو کے پروگرام سے عربی میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. پاناما کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ. وزیر اعظم نواز شریف برقرار لیکن ان کے اور ان کے بیٹوں کے خلاف تحقیق کی جائے. پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کیا اثر پڑے گا؟ 2 ماہ بعد آئے فیصلے پر نواز لیگ کا جشن، لیکن کیا یہ واقعی اس کی فتح ہے؟ تفصیلی گفتگو اور تجزیہ. اور ایک نظر میاں نواز شریف کی سیاسی زندگی کے اتار چڑھاؤ پر بھی. پاکستانی سپریم کورٹ نے پاناما لیکس سے متعلق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے 2 بیٹوں کے خلاف تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا ہے. یہ ٹیم شریف خاندان کے بیرون ملک اثاثوں کی تحقیقات 2 ماہ میں مکمل کرے گی، جس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک اور بینچ اس کی سماعت کرے گا. FIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کی سربراہی میں قائم ہونے والی اس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں فوج کے خفیہ اداروں کے اہلکار بھی شامل ہوں گے. اسلام آباد سے شہزاد ملک. مہینوں کی عدالتی کارروائی کے بعد آخر کار پاناما کیس کا فیصلہ تو آ گیا، لیکن معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا. آج سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ میں سے 3 ججز نے نواز شریف کی نااہلی کے بارے میں ثبوت ناکافی ہونے پر مزید تحقیقات کا حکم دیا، جبکہ 2 ججز نے اس سے نہ صرف اختلاف کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا جانا چاہیے. قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ اس فیصلے سے شریف خاندان کو کچھ وقت مل گیا ہے. اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وقتی طور کے اوپر نواز شریف اور ان کی فیملی کو بیل آؤٹ کیا گیا ہے، لیکن ان کو ابھی باعزت بری نہیں کیا گیا. اس کی تحقیق ابھی ہونی ہے اور جوائنٹ انویسٹیگیشن کی ٹیم کی جو ریکمنڈیشنز ہوں گی اس کو دوبارہ سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے رکھا جائے گا اور وہ اس کے مطابق اپنا ورڈکٹ ایشو کریں گے. سپریم کورٹ کے حکم پر بننے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کیا آزادانہ تحقیقات کر پائے گی؟ اس لیے پولیٹیکل انفلوئنس پلس کرپشن یہ ساری ایکسرسائز کو مار کر دے گی. ادروائز اس کیس کے ذریعے پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے لیے جو راستہ ہموار ہو سکتا تھا، فی الحال اس راستے میں کئی رکاوٹیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. 5 میں سے 2 ججز کا اختلافی نوٹ اکثریت کے فیصلے سے زیادہ سخت ہے. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اختلافی نوٹ کے بعد وزیر اعظم پر اخلاقی دباؤ بڑھ جائے گا کہ جب تک JIT اپنی تحقیقات مکمل نہیں کر لیتی اس وقت تک وزیر اعظم اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں. شہزاد ملک، BBC نیوز، اسلام آباد. اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے سینئر وکیل اور انسانی حقوق کے علمبردار عاصمہ جہانگیر سے بات کی، اور میرا پہلا سوال ان سے یہ تھا کہ دونوں فریق جشن منا رہے ہیں، جیت کس کی؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتی کہ یہ ججمنٹ کوئی بھی جشن بنانے والی ہے. اسی کے اس ججمنٹ میں بہت سارے پہلو آتے ہیں، کیونکہ میں ابھی تو سارے صفحے نہیں پڑھ سکی، مگر جتنے صفحے میں نے پڑھے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہہ دیا کہ اس سال سے اس سال جو پرائم منسٹر ہیں وہ اپنی بزنس کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے. اور ساتھ ہمیں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پٹیشنرز ان میں سے کافی ایسے لوگ ہیں جو 19 سالوں میں پرائم منسٹر کے ساتھ رہے اس عہدوں پہ. تو ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کی بھی بات آتی ہے. بہرحال 3 ججوں نے کچھ کہا، 2 ججوں نے کچھ کہا. میرا خیال ہے PMLN تو صرف اسی لیے جشن منا رہی ہے کہ جو تلوار ہے وہ سر سے نکلی نہیں مگر گلے پہ ابھی نہیں آئی ہے. تو اس فیصلے سے عاصمہ صاحبہ نواز شریف کو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتی کہ پرائم منسٹر نواز شریف کو کوئی فائدہ ہوگا اس فیصلے سے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ 2 ججوں نے جو فیصلہ دیا ہے میرے حساب سے وہ ایک پختہ فیصلہ نہیں ہے اور بڑا ڈیمننگ فیصلہ ہے. اس میں کئی جو باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں جو میں سمجھتی ہوں ججوں کو نہیں لکھنی چاہیے. یعنی کہ مشابہت دی ہے انہوں نے اس سے ایک لے کے ایک جو کتاب ہے کہ اسی طریقے سے کرپشن ہوتی ہے، اور انہوں نے خاص جو ایک نہایت جسے آپ کہتے ہیں نوٹوریس کتاب ہے کرپشن کے اوپر، اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح ایک جو ڈیسیجن یا فیصلہ دے دینا ایک پروب کے بغیر، وہ میں نہیں اس کے ساتھ ہوں. اور کیونکہ ڈسکوالیفائی کرنا کسی کو جو کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے،
دیکھیں ایک ہوتا ہے ضمیر کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے ضمیر کے ساتھ اور قانون کے اندر رہ کے. تو آپ قانون کے اندر رہ کے جب کام نہیں کرتے ہیں تو ضمیر کئی دفعہ پریجڈس بھی ہوتا ہے. اس میں آسفا جہانگیر صاحبہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم آ رہی ہے اس میں ملٹری انٹیلیجنس کو کیوں رکھا گیا؟ جی ملٹری انٹیلیجنس کو بھی رکھا گیا اور ISI کو بھی رکھا گیا ہے. بس بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہاں پر کوئی ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے بغیر چھینکتا بھی نہیں ہے، اور یہ بھی آپ چھینکیں جو دیکھ رہے ہیں یہ وہاں سے ہی آتی ہیں. اچھا آپ نے بھی غور کیا ہوگا آسفا جہانگیر صاحبہ کہ اب سے چند دنوں پہلے تک ملک کا ماحول بالکل مختلف تھا. مردان کے واقعے کے بعد ایک جو نیریٹو تھا، جو رائے سامنے آ رہی تھی، وہ توہین رسالت و مذہب کے قانون کے غلط استعمال کے خلاف آ رہی تھی. تو اس فیصلے کے بعد کیا وہ بحث ختم ہوئی، قصہ تمام ہو گیا؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں وہ علیحدہ بحث ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اور وہ تو ہمارے ملک میں جو تنگ نظری شروع ہوئی ہے وہ تو چلتی جائے گی. ابھی کل ہی 2 عورتوں نے جا کے ایک صاحب کو قتل کر دیا کہ انہوں نے بہت سال پہلے بلاسفمی کی تھی، بجائے اس کے کہ اگر کی تھی تو ان کو قانون کے حوالے کرتی، انہوں نے خود ہی جا کے قتل کر دیا. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو انسائٹمنٹ ٹو مرڈر ہے اور یہ مذہب کے نام پہ لوگوں کو کھینچنا، گھسیٹنا، قتل کرنا، یہ رواج بن گیا ہے، اور تب سے بن گیا ہے جب سے قادری جو فوت ہو گئے ہیں، جنہوں نے سلمان تاثیر کو مارا تھا، ان کو جو اتنا بڑا ہیرو بنایا گیا، اس کے بعد سے یہ ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے جو بہت غلط ٹرینڈ ہے. پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ میاں نواز شریف کی 32 سال کی سیاسی زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ آئے، جن میں اٹک جیل اور پھر جلاوطنی جیسے مشکل مراحل بھی شامل ہیں. انہی سب سے گزر کر انہوں نے 30ویں مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بننے کا اعزاز بھی حاصل کیا، مگر آج وہ پھر ایک مشکل دورائے پر ہیں. ان کے مستقبل کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا، لیکن ان کی اب تک کی سیاسی زندگی پر نظر ڈالی ہے ہمارے ساتھی فراز ہاشمی نے. اگر یہ پوچھا جائے کہ نواز شریف کی سیاسی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کیا تھے تو شاید بغیر کسی تعامل کے یہ فیصلے سن 1998 میں چاغی میں بم دھماکوں کا فیصلہ اور صدر مشرف کی بطور چیف آف آرمی سٹاف کی معطلی کی کوششیں ہی سمجھے جائیں گے. نواز شریف جوہری بم دھماکوں میں تو کامیاب رہے لیکن پرویز مشرف کو ہٹانے میں ناکام. یہ ان کے سیاسی کیریئر کی سب سے بڑی ناکامی کہی جا سکتی ہے. نواز شریف کا تعلق لاہور کے ایک صنعتکار گھرانے سے ہے. انہوں نے لاہور ہی کے ایک حلقے سے سیاست میں قدم رکھا. ان کا سیاست میں سفر سابق فوجی عامر ضیاء الحق کا مرہون منت سمجھا جاتا ہے. نواز شریف پاکستان کے واحد سیاسی رہنما ہیں جو 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے. ان کی پہلی حکومت سن 1990 سے لے کر سن 1993 تک رہی، جس کو کرپشن کے الزامات لگا کر صدر اسحاق خان نے برخاست کر دیا، لیکن سپریم کورٹ نے 1 ماہ بعد ہی اسے بحال کر دیا. بعد میں فوج کے دباؤ کے باعث صدر کو بھی استعفیٰ دینا پڑا اور نواز شریف کو بھی. سن 1997 میں وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے، لیکن اس مرتبہ کارگل کی جنگ اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نے ان کے اور اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف کے درمیان اختلافات پیدا کر دیے، جس کا انجام آخر کار سن 1999 میں ایک فوجی بغاوت کی صورت میں ہوا. صدر مشرف نے ان کا تختہ الٹا اور انہیں عمر قید کی سزا ہوئی، لیکن بعد میں سعودی مداخلت اور فوجی حکومت کے ساتھ ایک ڈیل کے بعد نواز شریف اور ان کے خاندان کے 40 اراکین کو سعودی عرب جلا وطن کر دیا گیا. نواز شریف جلا وطنی کاٹ کر سن 2007 میں دوبارہ وطن آئے. نواز شریف نے سن 2008 کے انتخابات میں حصہ تو لیا لیکن کامیابی حاصل نہ کر سکے. نواز شریف نے صدر مشرف کو کبھی دل سے معاف نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کو اپنی زندگی کے اہم سال جلا وطنی میں گزارنا پڑے تھے. صدر مشرف پر دباؤ بڑھتا گیا اور آخرکار انہوں نے 18 اگست سن 2008 کو بطور صدر کے استعفیٰ دے دیا. اپریل سن 2010 میں پارلیمان میں 18ویں ترمیمی بل کے تحت 2 مرتبہ سے زیادہ وزیر اعظم بننے پر قدغن ختم کر دی گئی اور اس طرح نواز شریف نے سن 2013 میں دوبارہ انتخابات میں حصہ لیا اور 1 مرتبہ پھر بھاری مینڈیٹ کے ساتھ 30ویں مرتبہ وزیر اعظم بنے. صدر مشرف کو ملک میں ایمرجنسی لگانے اور ایک جمہوری حکومت کو ختم کرنے کے مقدمات کے بعد ملک چھوڑ کر جانا پڑا، لیکن اس مرتبہ نواز شریف کا سامنا مشرف سے نہیں تھا بلکہ ان کے سامنے ایک مضبوط سیاسی رہنما پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان تھے، جنہوں نے ہر پلیٹ فارم پر نواز شریف پر کڑی تنقید کی اور عوامی سطح پر وہ نواز شریف کے لیے پرویز مشرف سے بھی زیادہ بڑے حریف ثابت ہوئے. سن 2016 میں نواز شریف کو ایک اور بڑا جھٹکا پاناما پیپرز کی صورت میں لگا. یہ پاناما میں موجود ایک لا فرم موسیقا فرانسیکا سے لیک ہونے والے کاغذات تھے جن میں نواز شریف کے خاندان کی بیرون ملک آف شور کمپنیوں کا ذکر تھا. عمران خان اور دیگر نے ان کاغذات کی بنا پر نواز شریف کی نااہلی کا مطالبہ کیا، جس پر ججوں نے آج ایک منقسم فیصلہ سنایا ہے. فراز ہاشمی، BBC نیوز.
BBC اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھیے گا لاہور میں میاں نواز شریف کے حامیوں کا جشن، لیکن کیا واقعی کسی کی جیت ہوئی بھی ہے؟ کریں گے تفصیلی بات چیت۔ BBC اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستانی سپریم کورٹ نے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف پاناما کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ان کے خلاف مزید تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ لاہور میں نامہ نگار عمر دراز سے بات کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نواز کی مقامی قیادت نے اس فیصلے کو اپنی جیت قرار دیا۔ آج سپریم کورٹ میں پاناما پیپرز کے مقدمے کا فیصلہ آیا، جس میں یہ کہا گیا کہ اس میں ایک JIT فارم کی جائے جو اس مقدمے میں مزید تفتیش کرے، مگر مقدمے کا فیصلہ آنے کے بعد سے لاہور میں جگہ جگہ پر ایسے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنان اس فیصلے کے بعد سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ظہیم قادری صاحب جو ریلیجیس افیئرز کے منسٹر ہیں پنجاب میں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ جی ظہیم صاحب، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ میاں صاحب اس میں سرخرو نہیں ہوئے، ابھی JIT بنے گی، انویسٹیگیٹ کرے گی۔ فرض یہ ہے کہ ہماری اپنی پریئر تھی کہ یہ JIT بنائی جائے۔ سپریم کورٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ، انویسٹیگیشن کر ہی صرف JIT سکتی ہے۔ ٹرائل ہوگا، ہم حاضر ہیں۔ آج بھی سرخرو ہوئے ہیں، انشاءاللہ 60 دن بعد بھی سرخرو ہوں گے۔ لیکن 2 ججز جو ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے۔ ان 2 ججز کا فیصلہ کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ قانون بڑا واضح ہے کہ جہاں میجورٹی ججز ایک فیصلہ دیں وہی رائے جو فائق ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز JIT بھی ہمارے حق میں فیصلہ دے گی، کیونکہ کہیں بھی کوئی دوعملی یا جھوٹ نہیں بولا گیا۔ بہت شکریہ ظہیم صاحب۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنان موجود ہیں اور وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس مقدمے کے فیصلے کو، اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ سیلیبریشنز جو ہیں وہ شام تک یعنی رات تک بھی یہاں پہ لاہور میں جگہ جگہ پر چلتی رہیں گی۔ عمر دراز BBC نیوز لاہور۔ پاناما کیس پر مزید بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی رفاقت علی، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے نامہ نگار شہزاد ملک۔ تو شہزاد ملک، سب سے پہلا سوال تو آپ ہی سے کہ لاہور میں جشن کا ماحول ہم نے دیکھا، یہ بتائیے کہ عدالت میں آج کا ماحول آپ نے کیسا دیکھا؟ جی شفیع، آج جو اس کا فیصلہ آنا تھا تو اس میں درخواست گزاروں سے زیادہ مقامی میڈیا اور بین الاقوامی میڈیا سے جو وابستہ افراد ہیں ان کی تعداد زیادہ تھی۔ سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں صرف انہی افراد کو جانے کی اجازت دی گئی جن کے پاس اسپیشل پاسز جنہیں جاری کیے گئے تھے، اور جب یہ فیصلہ سنایا جانا تھا تو حکمراں جماعت اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور قیادت جو ہے وہ موجود تھی، اور خدشہ یہ تھا کہ شاید فیصلے کے بعد ان دونوں کے درمیان کہیں تلخ کلامی یا ہاتھا پائی نہ ہو جائے، تو اس کے پیش نظر پولیس کی بھاری نفری سادہ کپڑوں میں وہاں پر تعینات کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو سب سے اچھی بات جو وہاں پر دیکھنے کو ملی کہ دونوں سیاسی جماعتوں نے اپنے کارکنوں کو سپریم کورٹ کے احاطے میں یا سپریم کورٹ کے باہر آنے کی اجازت نہیں دی، جس کی وجہ سے وہاں پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اچھا رفاقت علی، آپ نے دیکھا کہ لاہور میں نواز لیگ کے حامی جشن منا رہے تھے اور ان کے رہنما بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جیت ہو گئی۔ سوال یہ کیا واقعی ان کی جیت ہو گئی؟ جی، اگر یہ دیکھیں کہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ جی آج کی تاریخ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اور نواز شریف گھر چلے جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوا، لیکن اگر ججمنٹ کو دیکھیں تو ایسی کوئی جیت والی یا خوشی منانے والی بات ہے نہیں ہے۔ ججمنٹ یہ ہے کہ 5 میں سے 2 جج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شواہد ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں ہم اس سے مطمئن ہیں کہ یہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں، ان کو نااہل قرار دے دیں، لیکن 3 جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی کچھ اور انکوائری کی ضرورت ہے، کچھ اور انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے۔ وہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں FIA، اسٹیٹ بینک، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اور دوسرے ISI اور MI کے لوگوں کو بھی شامل کرنے کے لیے انہوں نے کہا۔ تو اب وہ اور اسی فیصلے میں ہے کہ جس وقت یہ کمیٹی اپنا فیصلہ دے گی تو پھر ایک سپریم کورٹ کا بینچ بنے گا جو یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ بات تو ٹھیک کہ آج وہ گھر نہیں، ان کو وقت مل گیا، لیکن ابھی جشن منانے کی تو کوئی سچویشن نہیں ہے۔ اچھا، عمران خان کے لیے اس فیصلے میں کیا ہے رفاقت صاحب؟ عمران خان کے لیے تو اس فیصلے میں جوس ہی جوس ہے۔ عمران خان
کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کی پٹیشن ڈسمس نہیں ہوئی ہے. 2 ججوں نے ان کی جو دلیل تھی اس کو مانا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. اب لیکن 3 جو کہتے ہیں وہ ہمیں مزید اس کو ابھی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ الیکشن کا سال ہے. آج کی تاریخ سے اگر دیکھیں تو 1 سال کے اندر الیکشن تو ہونے ہیں. تو عمران خان تو یہ انکوائریاں ہوتی رہیں گی, اس میں ہیڈ لائنز چھپتی رہیں گی, اور عمران خان کے تو وہ جو نیریٹو ہے کہ یہ لوگ آتے اقتدار میں اس لیے ہیں کہ آ کے پیسہ بنائیں, تو وہ تو چلتا رہے گا. عمران خان کے لیے تو اس میں سب کچھ ہے. شہزاد ملک, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ اب اگلا لاہ عمل کیا ہوگا, سیاسی جماعتیں کیا کریں گی؟ جی شفیع, پاکستان تحریک انصاف نے تو ایک مرتبہ پھر عوامی مہم دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اور وہ دوبارہ سڑکوں پہ آئیں گے. اس کے علاوہ جو حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت ہے پارلیمنٹ کی میں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا ہے. بلکہ سابق صدر آصف علی زرداری نے آج کے فیصلے پر سپریم کورٹ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان, جو کافی عرصے سے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہیں ہو رہے تھے, کل کے اجلاس میں شریک ہوں گے اور اپنا لائحہ عمل دیں گے. ان دونوں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں حزب اختلاف کی, انہوں نے وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ تو کیا ہے, لیکن بظاہر ایسا نہیں لگ رہا کہ وزیر اعظم یہ مطالبہ پورا کریں گے. اس کے علاوہ جو حکمراں جماعت ہے انہوں نے کل یوم تشکر منانے کا اعلان کیا ہے. جی شفیع, اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے شفیع نقی جامعی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے, لیکن کیا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو ہماری خبریں اور خاص طور پر ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنا ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی آ سکتے ہیں. وہاں پر آپ کو مشال خان کے والد کا انٹرویو یقیناً پسند آئے گا. ہو سکے تو دیکھیے گا, خاصی دلچسپ اور بڑا دل ہلا دینے والی باتیں کی ہیں انہوں نے. تو اسی کے ساتھ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.